فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولهم البشرى. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل تکریم حضرات علماء اکرام، مشائخ اعظام، برادر کرم و محترم پیکر اخلاص و محبت، جامع المحاسن حضرت مولانا مفتی طاہر سلیم مخشومی صاحب جی مجدم کی پرخلوص دعوت پر آج کی اس مبارک نورانی اور مقدس مجلس میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں ان کا تہ دل سے ممنون ہوں. آج کی یہ مجلس کئی نسبتوں سے انتہائی فضیلت رکھتی ہے، لیکن سب سے بڑی اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس وقت اس مجلس کے جتنے بھی شرکاء اور شریکات ہیں ان تمام کے دل کا کنیکشن گنبد خضرا میں آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کے ساتھ جڑ چکا ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فیوض الحرمین میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں جس وقت روزہ مبارک میں حاضر ہوا تو میں نے مراقبہ کیا. مراقبہ چونکہ نقش بندی سلسلہ کی ایک اصطلاح ہے، آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا. جب میں مراقب ہوا تو اللہ رب العزت نے میرے اور آقا نامدار کے بیچ کے جتنے بھی مادی اور حصی پردے تھے وہ سارے اٹھا دیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا برکات مجھے بالکل اپنے سامنے نظر آنا شروع ہو. میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور تشریف فرما ہے اور آسمان سے نور کی بارش آپ کے قلب اطہر کے اوپر ہو رہی ہے، اور جس وقت آپ کے قلب اطہر پر وہ نور کی برسات ہوتی ہے تو وہاں سے اس نور کی کرنیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں، منعکس ہوتی ہیں. جیسے آئینے کو آپ رکھیں نا سورج کے سامنے تو اس کی شعائیں ریفلیکٹ ہوں گی، اور جس طرف آپ اس کو گھماتے جائیں گے وہ شعائیں اسی طرف چلتی جائیں گی. تو فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے وہ نور کی جو کرنیں ہیں وہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور پھر وہ یوں اطراف میں اکناف میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ پھیل کے کہاں جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی مجھے مشاہدہ کروا دیتے ہیں. میں یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی حدیث کا درس ہو رہا ہو، کوئی حدیث کی مجلس ہو رہی ہو، جیسے آج کی تکمیل بخاری شریف کی مجلس ہے، اس مجلس کے جتنے بھی شرکاء اور شریکات ہوتی ہیں وہ ساری شعائیں ان کے دلوں کے اوپر جا کے پڑتی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، چاروں طرف نور ہی نور ہے، چاروں طرف گویا پوری دنیا نور سے منور ہو رہی ہے. کیونکہ حدیث پڑھنے پڑھانے اور سنانے کا سلسلہ تو اطراف و اکناف تک پھیلا ہوا ہے. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی اور صحابیہ تو وہ ہے جس کو حالت ایمان میں حضور کی
صحبت کا شرف حاصل ہوا اور اسی پر اس کی موت واقع ہوئی. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ حدیث کا شغف رکھیں گے، حدیث کے ساتھ تعلق رکھیں گے، خواہ وہ پڑھنے پڑھانے کا ہو، سننے سنانے کا ہو، درس حدیث میں بیٹھنے کا ہو، یا اس طرح کی جو مجالس منعقد ہوتی ہیں اور مجالس کے اندر شرکت کا ہو، وہ جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہوں گے اور قیامت تک شریک ہوتے رہیں گے، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی مہربانی سے اور اس کی کرم نوازی کے ساتھ حدیث سننے کی برکت سے، حدیث پڑھنے کی برکت سے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس درجے کا ثواب عطا فرماتے رہیں گے. تو ہم یقیناً صحابی بننے سے تو رہے، وہ تو سلیکٹڈ لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اور نبی کی صحبت تک پہنچایا. یہ درجہ کسبی نہیں ہے، جیسے نبوت رسالت کسبی نہیں ہے، ایسے صحابیت بھی کسبی نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ کنیکشن مل جائے، ہمیں وہ نسبت حاصل ہو، ہمیں وہ تعلق مل جائے، تو قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ سلسلے جاری رکھنے ہیں. یہ سلسلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری رکھنے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. لیکن قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے جانشین پیدا فرمائے ہیں. ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا، لیکن اس دین کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے اور بغیر رد و بدل کے باقی رکھنا ہے. ایک نقطے کا بھی اس میں رد و بدل ممکن نہیں. اس قرآن کی، نبی کے فرمان کی، اس دین کی، اس شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے 2 سلسلے جاری فرمائے. ان 2 سلسلوں میں اللہ نے اپنے نبی کے جانشین پیدا فرمائے. ایک سلسلہ فقہاء کا ہے اور ایک سلسلہ اولیاء کا ہے. یہ 2 سلسلے اللہ نے پیدا فرمائے. یہ 2 سلسلے کیوں پیدا فرمائے؟ کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں 2 صفات مشترک رہی ہیں. نمبر 1 بشیر ہونا، نمبر 2 نذیر ہونا. مصلح کے لیے ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اور نبی چونکہ مصلح ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، مربی ہوتے ہیں، ہر مصلح کے لیے، ہر مربی کے لیے، ہر مرشد کے لیے ان 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 بشیر ہو، نمبر 2 نذیر ہو. صفت بشیر بھی اس میں ہو، صفت نذیر بھی اس میں ہو. اس لیے حضرت آدم سے لے کر اور پہلے تشریعی نبی حضرت نوح سے لے کر میرے اور آپ کے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی بشیر بھی ہوا، ہر نبی نذیر بھی ہوا. میرے اور آپ کے آقا بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے. اور اس مصلحیت کا، مرشدیت کا، مربیت کا، اصلاح کا سلسلہ قیامت تک اللہ نے جاری رکھنا تھا. اللہ نے اپنے انبیاء کی ان دونوں صفات کے جانشین پیدا فرمائے. صفت نذیر کے جانشین اللہ نے پیدا فرمائے فقہاء. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. میں نے پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اس کا مستدل ہے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ایک جماعت ہونی چاہیے جو تفقہ فی الدین حاصل کرے. پھر اس کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. وہ انذار کرے گی. یہ نذیر سے ہے، وہ نذیر بن کے آئے گی، اپنی قوم کے اندر واپس آ کے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرائے گی. اس منصب کو کہا جاتا ہے نذیر. یہ ہے صفت نذیر. اس میں جانشین ہے فقہاء. اور دوسری جو صفت ہے وہ بشیر ہونا. اس صفت بشیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے جانشین بنائے اولیاء. میں نے جو دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی وہ اس کا مستدل ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لهم البشرى. اولیاء اللہ کون ہیں؟
جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، اور ان کے لیے بشرا ہے، بشرا، اس کی ایک تفصیل صفت بشیر سے ہے۔ یہ ہیں بشرا والے، یہ ہیں بشیر والے، یہ ہیں صفت بشیر میں نبی کے منصب سنبھالنے والے۔ چنانچہ اس منصب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب کو چلانے اور سنبھالنے کے لیے بھی اللہ نے 4 سلسلے جاری فرمائے۔ جس طرح صفت نصیر کا منصب سنبھالنے کے لیے 4 سلسلے جاری کیے، حنفی، مالکی، حنبلی، شافی، اسی طریقے سے صفت بشیر کے اندر بھی اللہ نے اپنے نبی کے اس صفت کو آگے بڑھانے کے لیے، قیامت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے 4 سلسلے جاری فرمائے۔ سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ چشتیہ۔ اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ۔ اہل سنت والجماعت کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ فقہا کو بھی ماننے والے ہوتے ہیں، اولیاء کو بھی ماننے والے ہوتے ہیں، یہ نشانی ہوتی ہے۔ ہم الحمدللہ فقہا کو بھی مانتے ہیں، ہم حنفی نسبت اپنی رکھتے ہیں، ساتھ نقشبندی نسبت رکھتے ہیں۔ یہ دونوں نسبتیں پتہ دیتی ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت ہونے کا، ناجی گروہ کا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سابقہ امتوں میں 72 بنے، میری میں 73 بنے گے، 77 امتی علی 73 كلهم في النار الا واحدہ۔ قیل من هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ 72 فرقے سابقہ امتوں میں بنتے رہے، میری امت میں 73 بنے گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا یہ کون سا ناجی گروہ ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پر، میری سنت پر، میرے اصحاب کی سنت پر۔ انا سے مراد سنت، اصحاب سے مراد جماعت، اور سنت اور جماعت کو ماننے والے اہل سنت والجماعت۔ تو آپ سعادت مند لوگ ہیں جو بھی الحمدللہ اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، اور مفتی صاحب اس شہادت کے حصول کا ذریعہ بنے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنی نسبتوں کو ان بزرگوں کے ساتھ، فقہا اور اولیاء کے ساتھ جوڑو۔ بس ایک بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ ایک عربی کے اندر ایک کہاوت ہے، بس اس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں 1-2 منٹ میں۔ وہ کہاوت یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ دودھ میں پانی ڈلنے لگا تو دودھ نے پانی کا راستہ روک لیا۔ اسے کہا تو پانی ہے، میں دودھ ہوں، تو بے قیمت ملتا ہے، میں قیمت سے ملتا ہوں، میں ویلیویبل ہوں، تیری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو مجھے پتا ہے، لیکن مجھے اپنے ساتھ تو ملا رہے، تجھے بڑا فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا میں تجھے اپنے ساتھ ملا لوں، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ عموماً تو یہ اصول ہے نا، قیمتی چیز کے ساتھ کوئی چیز ملے تو اس بے قیمت کو قیمتی کے ساتھ ملنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تجھے خریدا جائے تو جا کے سب سے پہلے تجھے آگ پہ گرمایا جائے گا، اور جس وقت تجھے آگ پہ گرمایا جائے گا اور پکایا جائے گا، میں تیرے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرتا ہوں۔ میری کمٹمنٹ یہ ہے کہ جب تک میرا ایک قطرہ بھی تیرے اندر موجود ہوگا میں تجھے نہیں جلنے دوں گا۔ بات سمجھ آئی؟ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا جب آپ دودھ لاتے ہیں، اس کو گرم کرتے ہیں تو بھاپ اٹھتی ہے، یہ بھاپ وہ پانی ہوتا ہے جو دودھ کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب تک میرا ایک قطرہ بھی ہے تو میں تجھے نہیں جلنے دوں گا، میں خود اپنی جان کو جلاؤں گا، تجھے بچاؤں گا۔ اچھا اتنی بڑی قربانی کا تم میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے؟ ان کا بالکل۔ ان کا چل پھر اگر تو میرے ساتھ اتنی وفاداری اور قربانی کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرتا ہے تو ایک وعدہ میں بھی تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ کب ہو گیا؟ ہو گیا؟ تو دودھ نے کہا وہ یہ کہ بازار میں جس قیمت میں بکوں گا تجھے بھی اسی قیمت بکواؤں گا، جس قیمت میں بکوں گا اسی قیمت میں بکواؤں گا۔ اس کہاوت سے میرے دوستوں جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن یہ اولیاء کرام، یہ بزرگان دین جنہوں نے سال مجاہدے کر رکھے ہوتے ہیں نفس کشی کے، اور میرے دوستوں اپنے آپ کو خوب تڑپایا ہوتا ہے اس راستے میں، یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔ ہم تو بے قیمت لوگ ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ کل محشر میں جو ان کی قیمت لگے گی، ان کی صدقے ہماری بھی کوئی قیمت لگے گی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ سب کو ان کے ساتھ جڑنے کی، اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا